بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو اور میں آج آپ کے سامنے ایک اور انفو لے کر حاضر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج بلڈ کے متعلق 8 حیران کن انفو لے کر آئی ہوں۔ ہر انسانی جسم میں خون موجود ہوتا ہے، مگر اس میں بھی بہت سی اقسام کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں۔ انسانی جسم میں 4 قسم کے بلڈ گروپس ہوتے ہیں، اے بی او۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تب تک ایک ہی بلڈ گروپ رہتا ہے، چینج نہیں ہوتا۔ مردوں میں خون خواتین کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے کل وزن کا تقریباً 7 سے 8% حصہ ہمارے خون پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک 70 کلو گرام وزنی مرد کے جسم میں تقریباً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، لیکن اسی وزن کی ایک خاتون کے جسم میں تقریباً نصف لیٹر خون کم ہوتا ہے۔ جسم میں خون کی مقدار کا انحصار جسم کی لمبائی پر ہوتا ہے۔ اتنی جلدی خون کی کمی کیسے پوری ہوتی ہے؟ جب خون عطیہ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر خون عطیہ کرنے والے شخص کے جسم سے تقریباً نصف لیٹر خون نکالتے ہیں۔ یہ جسم میں موجود خون کا 10% بنتا ہے۔ جسم فوری طور پر خون کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ سفید خون کے خلیوں، خون میں مائع اور پلیٹس کی کمی چند دن میں ہی پوری ہو جاتی ہے، لیکن سرخ خون کے خلیات کی کمی تقریباً 2 ماہ میں پوری ہوتی ہے۔ اکثر 2 لیٹر خون کی کمی کا نتیجہ کسی چوٹ کے نتیجے میں زیادہ خون بہتا ہے تو جسم فوری طور پر اس کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ 2 لیٹر یا 40% خون کی کمی کے بعد دل خون کی گردش کے نظام کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جسم کے تقریباً دیگر حصے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور انسان کوما میں چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں صرف انتقال خون ہی کام دے سکتا ہے۔ خون سرخ یا نیلا کیوں ہوتا ہے؟ تمام جانور، پرندے، مچھلیاں اور رینگنے والے جانوروں کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے کیونکہ ان کے خون میں ہیموگلوبن ہوتا ہے۔ خون میں آئرن کے حامل پروٹین آکسیجن سے ملتے ہیں اور خون کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑوں، مکڑیوں، سیپیوں اور آکٹوپس کا خون نیلا ہوتا ہے کیونکہ ان کے خون میں آئرن پر مشتمل ہیموگلوبن نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے بعض کے خون میں آکسیجن شامل نہیں ہوتی تو خون بغیر کسی رنگ کے ہوتا ہے۔ خون میں دھاتی بو کیوں ہوتی ہے؟ سویڈن اور جرمنی کے سائنسدانوں نے خون میں ایک ایسے نئے عنصر کی دریافت کا دعویٰ کیا ہے جس کی وجہ سے خون میں ایک خاص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عنصر کو ڈیسنل E2 ایپوکسی ٹرانس 4,5 کا نام دیا گیا ہے۔ خون میں زہریلے مادے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ اگر خون میں زہریلے مادے پیدا ہونے شروع ہو جائیں تو جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں پیپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی بھی انفیکشن، بیکٹیریا، دانت میں پیپ یا پھیپھڑوں کی سوزش ہو سکتی ہے۔ زہریلے مادے خون میں پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ صرف ڈریکولا ہی خون نہیں پیتا، خون پینے والی چمگادڑوں کے بارے میں تو سبھی نے سن رکھا ہوگا۔ یہ جنوبی اور وسطی امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مویشیوں اور گھوڑوں کی گردنوں اور پیروں سے چمٹ جاتی ہیں اور خون چوستی ہیں، لیکن لمبی چونچ والا صحرا نامی پرندہ بھی خون چوستا ہے۔ بیل کے خون سے کسان گھروں کو رنگ کرنے کے لیے بیل کا خون استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ چونے اور چند دوسرے اجزاء اور تیل وغیرہ کو خون کے ساتھ مکس کر دیا کرتے تھے اور دیوار کے لیے رنگ تیار ہو جاتا تھا۔ یہ رنگ لکڑی کے فرش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج تک کی انفو۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی انفو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔